نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں نے صاحبزادہ صاحب کی بات سمجھ لی۔ یہ جو لڑکی سے شادی والے دن پوچھتے ہیں کہ بچی نہ کر سکتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ میرے دوستو، کنٹریکٹ بھی وہ آپس میں انگوٹھے لکھ کر ہوتے ہیں، دستخط کر کے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ دو انسانوں نے جنہوں نے زندگی گزارنی ہے وہ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، بے شک۔ مگر صاحب یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے، ہمارے معاشرے میں نہ کوئی بچہ مرضی سے کنٹریکٹ کر سکتا ہے اور نہ بچی۔ سارے گھیر گھار کے لاتے ہیں، کدھر برادری کا دباؤ ہوتا ہے یہ شادی یہاں کرو، دوسرا ادھر کا، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ خلاف اسلام ہے، فلانی جگہ رشتہ نہیں کرنا، فلاں برادری میں رشتہ نہیں کرنا۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ایک انسان کی زندگی کی راہ میں جو روڑے ڈالتے ہیں، یہ اس کا جواب کون دے؟ ہم ایسے بدنصیب ملک میں رہتے ہیں، اللہ معافی دے، خدا پاکستان کو خوش نصیب کرے۔ جس ملک میں بسم اللہ آ جاؤ جی سارے ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کی 35% آبادی بھی نہیں پڑھی ہو۔ صاحب جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو شعور نہیں، اور اس ملک میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ کبھی سچ نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ صاحبزادہ صاحب دی یونیورسٹی ہوئے جسے جو پڑھتے رہے، مار جان اگر سچ پڑھان میں فقیر اگر ایک سچ کھول دوں قرآن بپا ہو جاتا ہے۔ نین یونیورسٹیوں میں سچ پڑھایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، دو آدمیوں کی زندگی کا سوال ہے، دولہا بیچارہ بھی جہاں ماں باپ گھیر گھار کے لے جاتے ہیں مان لیتا ہے، بچی کو جہاں مان لیتے ہیں مان لیتا ہے، چلو شکر الحمدللہ۔ صاحب وہ جو اصول ہے کہ یہ دو آدمی معاہدہ کر رہے ہیں، وہ سوچنے سمجھنے کی واقفیت ہی اکثر نہیں ہوتی۔ اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ برکت ڈالتا ہے۔ ہم یورپ والوں پر تنقید کرتے ہیں کہ گورے شادی ہی نہیں کرتے، کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ خدا گواہ میں ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھا ہوں جہاں لوگ میرے پاس اپنے دکھ درد لے کے آتے ہیں۔ 100 میں سے 70 شادیاں یہاں سسک پر پار ہوتی ہیں۔ ماں باپ سر سے بوجھ اتارتے۔ آپ بتائیں جس معاشرے میں بیٹی بوجھ ہو اور ماننے والا قبلی والے کو، اس عید میں جس معاشرے میں انسانوں پہ بیٹی بوجھ ہو گئی وہ معاشرہ ہوا ہے کتنا خوفناک ہوگا۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، اوپر سے جو مرضی کہتے رہے اندر سے خفا ہو۔ ہم میں اور جائے لڑکوں میں کیا فرق؟ بیٹی پیدا ہو، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، کیا بیٹی ان کے خون کا حصہ نہیں؟ کیا بیٹی ان کے بدن کا حصہ نہیں؟ بچیوں سے زیادہ وفادار کون ہوتا ہے؟ بیٹیوں سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میرے سرور کائنات کا صحابی ہے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا رو رہا ہے، سرکار پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی، میری بڑی پیاری بیٹی تھی، خوبصورت لباس پہنا تھا، انگلی پکڑے میرے ساتھ جا رہی تھی، میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی، ایک ویران کنواں آیا، میرے اندر کی حالت اٹھی، وہ جو حالت اٹھی میں نے بچی کو اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا۔
بچی نے کنویں میں گرتے وقت بھی مجھے ہی آواز دی، ابا جان۔ بیٹے یاد کرے نہ کرے، تو بیٹی جنگل میں پھینکا، تو بیٹی دریا میں پھینکا، خدا کی قسم بیٹی ساری عمر اپنے ماں باپ کو یاد کر لیا۔ یا رسول اللہ مجھے میری بیٹی یاد آ، وہ جہالتے تھی۔ سالار صاحب کی نظر کرتا ہوں، پھر میں ڈرتا ہوں سچ بتا دو تو تباہی پھر گئی۔ عربوں کا معاشرہ قبائلی معاشرہ تھا، ٹرائبل معاشرہ تھا، جیسے ہمارا قبائلی علاقہ۔ اس قبائلی دور میں چھوٹے قبیلے بڑی جان بچا کر رہتے تھے، کبھی کبھی معاہدے کرتے تھے بڑے قبیلوں سے، کوئی تکڑا قبیلہ حملہ کرتا تھا، مال لوٹ لیتا تھا، بچے اٹھا کر لے جاتے تھے، بچیاں بچوں کو غلام بنا لو۔ اکثر اوقات ماں باپ زندہ ہوتے تھے اور بیٹیاں لونڈیاں بن کے بازاروں میں بک رہی ہوتی تھی۔ بکتی رہی کہ نہیں؟ آپ میں نے سوال کیا، دنیا ناراض ہوتی ہے۔ جس زمانے میں انسان منڈیوں میں بکتا ہو اس زمانے میں انسان کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ عربوں کا جنگی قانون تھا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے سوچتے تھے کل ہماری بچیوں کا کیا بنے گا، غیرت میں مار دیں، ہم بھی مار دیں۔ عرب ایک بار مارتے ہیں، عرب ایک بار مارتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو ساری زندگی مارتے ہیں۔ میں کسی گھر میں جاتا ہوں، پیر جی یہ 3 بچیاں ہیں، کھڑی کر دیتے ہیں، یہ 2 بیٹیاں ہیں، بچیاں سمجھتی ہم ظلم میں ہمیں پیار کی کہانی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاؤں، اس عورت نے اپنے بیٹوں کو سکھایا کہ ماموں چاند ہے، چاچو چاند نہیں سکھایا، پچھلا گھر یاد کرایا، اپنے ماں باپ کو یاد کیا، ہر موڑ پہ پیار کیا۔ ہم تو ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، کوئی بندہ شاید ہو جو بچی کو جائیداد میں حصہ دیتا ہو۔ قرآن کریم میں کوئی مسئلہ تفصیل سے نہیں آیا، ایک ہی مسئلہ تفصیل سے آیا ہے، وہ وراثت ہے۔ آپ تو نہیں کھڑا کرا تھا کہ میں بھی شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو وراثتیں دی؟ میلاد منانا اپنی جگہ، کیا ہم نے سرور کائنات کے دین پہ عمل کیا؟ تو کرتا تیری جزاد کم نہ ہوتی، تیرے سکھ ہوتے، وہ بیٹیوں کا مال کھا کر کون سیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں دی، کیا وہ تیری بیٹی نہیں ہے؟ تیرا الگ نہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم کے دین نے بیٹی کو بھائی کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ شوہر سے حصہ لے گی۔ کراچی کے ایک عدالت میں ایک بی بی نے دعویٰ کیا کہ میں آج معذور ہوں، میری شادی ہو نہیں سکتی، مجھے آدھا حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہائی کورٹ کے جج نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ پورا حصہ دو۔ سارے مولوی خدا گواہ، میں آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہتا تھا، مسلمان کا ملا سے زیادہ دشمن ہے ہی۔ سارے مولوی اکٹھے ہو گئے، آؤ شرمناک داستان میں تمہیں سنا، احتجاج ہو گیا، دین میں مداخلت ہو گئی، اتنا شور مچایا کہ ہائی کورٹ فیصلہ بدلے، جج نے فیصلہ نہیں بدلا، استعفا دے دی۔ اب ہندو کو تو کیا ہے؟ تو مسلمان ہے، پاک ہے، وہ پلید ہندو کی بات سن رہا۔ تو آپ کی نظر کر، ایک بوڑھے مسلمان نے اپنی 70 سالہ بوڑھی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ قصہ نہیں ہے، یہ انڈین ہائی کورٹ کا کیس ہے، یہاں وکیل صاحب بیٹھے، 70 سالہ بوڑھی کو طلاق دی، وہ بھیک مانگنے لگا۔
بھیک مانگتے مانگتے کسی ہندو وکیل سے مانگی، اس نے چہرہ مورا دیکھا، ان کا بی بی تیری عمر نہیں ہے بھیک مانگنے کی۔ وہ ہندو تھا، عورت مسلمان تھی، اسے اس پہ ترس آیا، تیری عمر نہیں کون ہے؟ اس نے کو کہانی بتائی کہ میرے شوہر نے اس عمر میں مجھے طلاق دے دی، اولاد مجھے کون پالے گا، میں اس لیے بھیک مانگی۔ اس ہندو وکیل نے اس طلاق یافتہ عورت کا کیس ہندوستان کی ہائی کورٹ میں داخل کر۔ کوئی وکیل کسی غریب عورت کا کیس ہائی کورٹ میں مسلمان وکیل بھی کرتا ہے؟ پوچھ لو آج ادھر کیا تیرا کردار ہندو جیسا بھی نہیں؟ دعوے تو کرتا ہے سرے کائنات کے غلام ہونے، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ ہزاروں روپے فیس چھوڑ دی، اس نے کیس کر کے حوالے سے تو نہیں بات کرتا، یہ تو عربوں کی تہذیب۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں عرب اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے، عدت بٹھا دیتے تھے، عدت میں رجوع کر لیتے تھے، پھر عدت بٹھا دیتے تھے، پھر طلاقیں دے دیتے، ان پہ ظلم کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے طلاقیں عربوں میں۔ میرے دوستو بوڑھی کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کچھ غور کرو۔ انڈین ہائی کورٹ نے گورنمنٹ آف ہندوستان کو کہا کہ دیکھو اس کا کوئی دینے والا نہیں، 30 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں، مرنے کا مقام، اس کا کوئی دینے والا نہیں، اسے گورنمنٹ دے۔ ہندو عورت مرے گی اس کو طلاق دے گی، نہیں کمانے والا کوئی شوہر دے گا۔ مسلمان ہے نہیں مانتے، ان کے دین میں نہیں ہے، وہ گلی گلی بھیک مانگ رہی ہے، اس پہ خدا راضی ہے، اس کے کوئی مدد کرے، اس کے شوہر سے خرچہ کیا جائے، مولوی کہتے ہیں خدا اس بات پہ ناراض ہے، اس کی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انڈین ہائی کورٹ نے اس کو گورنمنٹ سے خرچہ لگا دیا۔ میرا چاند ہے بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹی نعمت ہوتی ہے، بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں، خدا کی رحمتیں۔ تو مجھے بتاؤ اگر عورت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ پیروں کی ہر دعا قبول کر لیتا، مریدوں کی بھی ہر دعا قبول کر لیتا، کسی گھر میں بچی پیدا نہ ہوتی تو تیرا میرا ٹونگ ختم نہیں ہو گیا ہوتا؟ اور انسانیت بھی بقا کی ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ میری طرح کے پیروں کی کوئی دعا قبول ہوتی، تیرے ورگے مرید جیسی دعا قبول ہوتی، اس دنیا میں انسانیت کبھی کی پوچھ کر چکی ہے۔ وہ دینے والا بہتر جانتا ہے، بیٹا دے یا بیٹی دے۔ ایک مغالطہ اور نکال دیا، میں فقیر، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، پر میڈیکل مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو یہ صرف باپ کا مسئلہ ہے، ماں کا نہیں۔ جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو قصور باپ کے مسئلے میں، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو بیوی کا قصور کوئی نہیں ہے۔ یہاں گھروں سے نکال دیتے ہیں کہ تیری بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، خدا کی قسم دنیا میں جس میں چیلنج کر رہا ہوں جس ڈاکٹر کے پاس بندی کرے نوکس باپ کا ہے جو بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم ان مسکینوں کو پھر طویز پہنا دیتے ہیں۔ میں تو اب کہتا ہوں پتر اور طویز بڑھائی کہ آپ انسانیت کی توہین ہے، طلاق دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ جاہل ہے۔ اگر یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھا ہوتا تو اس کو بات پتہ ہوتی، اگر تو نے اپنی جہالت میں کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کا جواب کون دے گا؟ دوستو صاحبزادہ ناراض ہو جائیں گے، میں جس پنجاب میں رہتا ہوں اس پنجاب میں بیوی جتنی مرضی بیمار ہو جائے خیر ہے، بھینس نہیں بیمار ہونی چاہیے۔ بیوی مرنے کا دکھ نہیں، بھینس مر جائے تو۔ دوستو لوگ بہت گندا سلوک کرتے ہیں، عورتیں سسک سسک کر زندگی بسر کر رہی ہیں۔
کیا میں کیا سمجھاؤں؟ یہاں ابھی ٹی وی کے وہ چینل نہیں آئے، دیہاتوں میں نہیں آئے، آ جائیں گے۔ ٹی وی میں دکھاتے ہیں کہ بھیڑیا جب اپنی غار میں جاتا ہے تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور بھیڑیے کی بیوی بھی خوش ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی کردار بھیڑیے جتنا اخلاق بھی نہیں پیدا کر سکتا، وہ خدا رحمت العالمین سے کیسے مانگے گا کہ قیامت کو میری شفاعت فرما؟ مزہ تب تھا تو نکلتا، تیری اولادیں تیرا راہ تک نہیں ہوتی ابو کا بات، گھر میں تیرے انتظار ہوتے، اولادیں تجھ سے پیار کرتی، اور خدا کا جن سے اولادیں پیار کرتی ہیں وہ جنتی ہیں۔ بات سنو میری، میرے نبی کریم کی ایک طویل حدیث ہے، ٹائم بہت چھوڑا ہے، بس رات کو کہیں عرصے پہ جانا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، سرکار کے سامنے کوئی جنازہ لا کے رکھا گیا، آپ نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ میری تو شامت ہوتی ہے نا، فلانی جگہ پیر جی جنازہ ہے، پہنچو۔ میرے نبی پاک بھی مدینے سے باہر کوئی جنازہ پڑھانے گئے، مجھ سے ناراضگی ہو جاتی ہے، میرے آقا مدینے میں رہ کر بھی سارے جنازے نہیں پڑھائے۔ آگے میرے آقا نے بڑی خوبصورت بات سنی، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، مومنو تم زمین پر خدا کے گواہ۔ یہ ساری درد بھری داستانیں آتی ہیں، جہاں خامن تکڑا ہے، بیوی کمزور ہے، وہ عدالت میں بھی نہیں جا سکتی، اسے بچے بھی چھین لیتے ہیں، یہ کتنی ظلم کی داستانیں۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم ظالم اپنی بیوی کے حق میں ظالم ہے، لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم، قرآن فرماتا ہے رب کسی کی چیخ اور پکار نہیں سنتا مگر اس کی ضرور سنتا ہے جس پر ظلم کیا۔ ہمیں سرکار دو عالم کے حوالے سے اچھا انسان ہونا چاہیے۔ دنیا میں خدا کرے اس ملک میں وہ وطن آئے، وہ وقت آئے، کوئی باپ پریشان نہ ہو، کوئی ماں پریشان نہ ہو، بیٹی کیوں پیدا ہوگی، ہم تو جائے لڑکوں سے بھی گئے گزرے ہو، خوش ہو۔ آج میری بیٹی پیدا، یہ ہمارے معاشرے کا نقص، ہماری سوچ کا نقص۔ اللہ گواہ میری بات سنو، بیٹی دیتے ہیں، گھر بھر کے دیتے، سامان دیتے، سب کچھ دیتے، بیٹی بیٹا پیدا ہونے والا ہوتا ہے، لڑکی کو اٹھاتے ہیں، اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ ماں باپ نے جرم کیا ہوا ہے، اس عید میں بیٹی کا باپ ہونا جرم ہو، اس عید میں خدا کی رحمت کیسے آئے؟ جو دادی اپنا پوتا نہیں سنبھال سکتا، بابا نہیں سنبھال سکتا، بچیاں اٹھا کے ماں باپ کے گھر بہن آتے، خدا راضی ہے اس پہ؟ پھر انتظار کرتے ہیں کہ بیٹا آئے گا، 7 جوڑے بھی لائے، 7 کپڑے بھی لائے۔ سنو، خدا کی قسم شیر بنو، لالچ کرنے والا کتا ہوتا ہے۔ کون جگائے گا؟ بات کرتا ہوں ابن شاہ علی سچا کیا پھاپڑ بنا، پھینک آتے ہو کہ نہیں؟ تیری ذمہ داری نہیں؟ اگر تو اولاد کی پیدائش کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو تیرا کیا حق ہے کہ تو شادی کر؟ جو شخص اپنے بال بچے کا خرچ بیوی کا نہیں اٹھا سکتا، اسلام اسے شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہندوؤں کی رسمیں، پتہ نہیں کس کی رسمیں، جہالت کی رسمیں، آج دنیا ہے، میڈیا ہے، آج کل اس بڑی جگ میں بھی کیبل آ جائے گی۔ میری بات سنو، دنیا کہاں چلی گئی، دنیا kहाँ پہنچ گئی؟ ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ ہم کم از کم انسانیت کی لاج رکھیں۔ عرب ایک بار ماں، یہاں کی جاہل مائیں ساری عمر اے جی جوان ہو، اے جی میرے تے پہاڑ پہ گیا، اے میرے تے فلان پہ گیا۔ جس ماں نے
جس باپ نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھا وہ قیامت کو سرور کائنات کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ ویسی موضوع انہوں نے یہ بڑا محترم صاحبزادہ صاحب نے ایسا دے دیا. یہ بڑے درد کی بات ہے, یہ بڑے درد کی بات ہے. اللہ کریم مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے. جس بچی کو گھر میں لاؤ, دیکھو پھر میں مثال دے دیا, پھر مثال موضوع میں نہیں سمجھ نہیں آتی, روڑا پا دیں. ایک بچی اٹھاتے ہیں دوسرے گھر میں لے آتے ہیں, معاذ اللہ, پھر میں مثال دیتا ہوں, انہیں بٹھا دینا آج تیری ماں بدل گئی, تیرا باپ بدل گیا, تیرا گھر بدل گیا. یہ بچی ہے برداشت کرتی ہے, بڑا ماں باپ بدل. اگر کوئی ایسا قانون ہوتا کہ لڑکیاں آتی لڑکے کو بیاہ کر لے جاتی, گھر میں بٹھا کر کہتی تیری ماں بدل گئی, تیرا باپ بدل گیا, منڈے راتوں رات نہ سانا, نہ باپ بدلاؤ نہ مائیں بدلاؤ, جو رشتے خدا نے نہیں توڑے تم کیوں توڑتے ہو؟ احترام کرو, محبت کرو, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک, بچوں کے ساتھ اچھا سلوک. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جانور کے منہ پہ مارے وہ دوزخی ہے. ٹھیک ہے, گھوڑے کو, کھوتے کو, بھینس کو منہ پہ مارے گا وہ دوزخی ہے. آپ بتائیں بچے کا عالم کیا ہوگا؟ ہماری ایک بدنصیبی ہے صاحبزار صاحب, آپ کی نظر کر, ہمارے علماء کرام نے ساری زندگی ماں باپ کا حق بتایا. میں بھی فقیر ہوں, آج میں 60 سال کا بوڑھا ہوں, آج تک کسی ملا نے اولاد کا حق نہیں بتایا. اور اس یکطرفہ حق بچانے کی وجہ سے آدھی دنیا برباد ہوگی. 4 دن ہوتے ہیں شادی ہوتی ہے, پھر بغیر آ کر میں کہا کیا رہی شادی 5 دن سرکار ماں کہتی دودھ نہیں بخشا, انکڑ کیا. اس ماں کو کس نے بتایا کہ تو ظلم کرے گی تو بخشی جائے گی؟ اللہ بات میری بات سن, ماں خدا نے قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے. کسی نے بتایا اولاد کا کیا حق ہے؟ جب تمہیں پتہ ہی نہیں, تم ادا ہی نہیں کرو گے تو قیامت کو کیسے پار ہوگے؟ جو دین اونٹوں کا حق بتائے, جو دین گھوڑوں کا حق بتائے, بکریوں اور گدھوں پہ رام کرنے کی توفیق تمہیں سمجھائے, کیا تمہیں کبھی نہیں ملا نے سمجھایا کہ اولاد کا بھی حق ہے؟ یہ تباہی کی دور تھا. وہ ماں سمجھتی میں تو فیلڈ مارشل ہوں, 7 صحابہ تیرا دودھ نہیں بخشا. چلو اب دودھ ختم ہو گیا, سب ڈبے دے پاؤ, یہ روڑا ہی مانگیا ہوں ڈبے ہی بخشے. ہاں جی, مجھاں دے دودھ, گاواں دے دودھ, ڈبے دے دودھ, ڈبے بخشے. جان چھوٹ گئی, ایک بڑا دودھ. بات سنو, میرے سرور کائنات بیٹھے تھے, بس ختم کرنے لگا. آج گھر جا کے نا میرے نبی دے منن والے ہر بندہ اپنی دھی دے سر تے پیار کرے. اتنا کر لو کیا ہوگا؟ تہاڈی توہین نہیں ہوندی, اس گھر میں رحمت کا دریا نکلنا شروع ہو جائے. میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک گود مبارک میں ایک طرف حضرت حسن تھے اور دوسری طرف اسامہ تھا. کوئی پنڈ کا چودھری کسی کمی کے بیٹے کو گود میں نہیں اٹھا سکتا, اس کی عزت خراب ہوتی ہے. وہ سرکار دو عالم کوئی اور تھا. ساری عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے. وہ جو غلاموں کے بیٹوں میں کندھے پہ بٹھا لیا کرتا تھا وہ میرے آقا کوئی اور تھا. تیری عزت زیادہ ہے کہ سرور کائنات کی عزت ہے؟ بہت سرور کائنات کی ہے. اس گود میں ایک طرف حسن رضی اللہ تعالی شہزادہ, ایک طرف اسامہ سرکار کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا. پہچانتے ہیں نا ساری بات؟
اسامہ سے تارا ایک موجودہ اسامہ سے ہے، پہلے والے سے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضرت زید کے صاحبزادے تھے۔ حضرت زید نسلی غلام نہیں تھے، یمن کے ملک میں کسی جگہ ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کر لیا اور کسی منڈی میں جا کر بیچ دیا غلام بنا کر۔ بکتے بکتے مقدر کی کہانی تھی مکے میں سرور کائنات کے ساتھ، یہ بات مقدر کی کہانی ہے، بکا تو کہاں بکا؟ کروڑوں سردار یمن کے ہوں، کروڑوں سردار دنیا کے، وہ درجہ کسی کو نہیں مل سکا جو غلام زید کو مل گیا۔ وہ بکتے بکتے آیا، آ گیا، ماں باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے ملکوں میں زمانے میں اونٹوں اور گھوڑوں کی سواری تھی۔ یمن بہت بڑا ملک ہے، پاکستان جیسے 4 ملکوں جتنا اس کا رقبہ ہے۔ یمن جیسے ملک سے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے آئے اور بیٹے کو پہچان لیا۔ حضور کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام نہیں ہے، یہ غلام یہ سرداروں کا بیٹا ہے، آپ سرکار جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں لے لیں، ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں پیسے نہیں لیتا، جاؤ زید تم آزاد، ماں باپ کے ساتھ جاؤ۔ کہاں کتنے سال گزرے ہوں گے، ماں باپ نے کتنے سال عرب کے سروں میں اپنے بچے کو ڈھونڈا ہوگا۔ ماں باپ کھڑے ہیں، بیٹا کھڑا ہے، سروار میں آزاد ہے، جا ماں باپ کے ساتھ زید سرکار کی طرف سے کہ یا رسول اللہ آپ نے غلامی سے آزاد کر دیا مگر میں اس غلامی سے آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ واہ میری جلدی واہ میرے رحمت اللہ العالمین، تیرا غلام آزاد ہی نہیں ہونا چاہتا۔ ماں باپ سرکار میں آپ کی غلامی میں رہوں گا، میں نے ماں باپ کے پاس نہیں کیا۔ میرے آقا میں محبت جوش، اس کی عظیم قربانی دے کر کہا زید میرا منہ بھرا بیٹا ہے۔ بڑے درجے اس کے بیٹے اسامہ کے گودے نبوت میں پلا ہے۔ گودے میرے سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ میرا تجہیز و تکفین، میرا کفن دفن میری آل بیت کرے، یہی بخاری شریف میں ہے۔ تو میرے آقا کی آل بیت بھی پتہ چل جائے وہ کون تھی۔ ایک حضور کا چچا تھا، چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 ان کے بیٹے تھے، خزم بن عباس، فضل بن عباس، اور یہ 3 اور چوتھے مولا علی، یہ آل کے بندے تھے۔ ایک نہیں بھی آل کا تھا، میرے آقا کو غسل دے رہا تھا، وہ اسامہ تھا، سرور کائنات کی گود کا بالا تھا، میرے نبی کی آل میں سے آل جنت کیا غلاموں کو عزت بخش۔ چاند ہے ادھر گود میں اسامہ بیٹھا، ادھر امام حسن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کا ٹکڑا بیٹھا۔ آپ پیار فرما رہے ہیں۔ میرے آقا سے مصروف زندگی کس کی تھی جس نے 10 سال میں انسانیت کی تاریخ بدلی، کتنی جنگیں کی، کتنے سفر کیے، قرآن نازل ہو رہا ہے، مسئلے سمجھائے جا رہے ہیں۔ آپ میری بات غور سے سنو، میرے سرور کائنات جتنا بھی کوئی بندہ مصروف ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کر مغرب تک جو مرضی ہو جائے ٹائم ان کے گھر والوں کا ہوتا تھا، اس میں کسی کی مداخلت نہیں، کسی کی مداخلت نہیں۔ میرے سرور کائنات نے ہر روز اپنے گھر والوں کا وقت دکھا۔ بچوں کو گود میں بھی لیتے تھے، بچوں کو پروٹوکول نہیں کرتے تھے۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا، ہمیں مولوی ہلنے نہیں دیتے، کہتے خطبے میں اگر درود بھی ہو تو حضور پاک پہ نہ آئے، درود بھی نہیں پڑھنا، غلاموں کی طرح بیٹھ جا، تو بیٹھ جا، خطبہ جمعے کا ہے، پڑھا میرا آقا رہے۔ 2 ننھے بچے در مسجد کے دروازے سے داخل ہوتا، سرخ کپڑے پہنے ہوئے، امام بخاری سرخ لباس کے جواز میں، وہ کبھی اٹھتا ہے بچہ گرتا ہے۔ بات سنو میری، میرے آقا کا سارا شہر غلام ہے، سارا مدینہ غلام ہے، پوری مسجد میں غلام بیٹھے تھے۔ میرے آقا کسی کو آواز دے، اٹھ فلاں بچے کو اٹھا رہے، اٹھ فلاں بچے کو اٹھا رہے، کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے؟ بھری مسجد تھی، بھری مسجد کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ فلانے اٹھ میرے بچے نے اٹھا،
تو بھی میرے بچوں. میرے آقا نے پوری مسجد میں کسی کو سوال نہیں ڈالا. آپ نے خطبہ بند کیا, سبے چیختے ہوئے گئے اور دونوں بچوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور واپس ایسے پیار تو نہیں ہوتے. واپس آئے, گود میں بٹھایا. پہلے پتہ نہیں کیا خطبہ تھا, اللہ بہتر جانتا ہے. گود میں بٹھایا, بٹھا کے اللہ کہ میں ان سے پیار کرتا, پوری مسجد ہے تو ان سے پیار کرتا, اور جو ان سے پیار کرتے ہیں تو ان سے بھی پیار کرتے. پہلے پتہ نہیں کیا خطبہ ہو, مجھے نہیں پتا موضوع کیا ہو. میرے نبی کے نوازے آئے, جمعے کے خطبے بدل جاتے, موضوع بدل جاتے. سرور کائنات کی مسجد میں سبے چیر کر میرا آقا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے موضوع. بات سنو, آج پیمپر بن گئے, آج پیمپر آ گئے. اس زمانے میں پیمپر نہیں تھے, بچے پیشاب نہیں کرتے. بچے کئی مرتبہ بچوں نے میرے سرور کائنات کی گود میں پیشاب کیا, اور میرے آقا نے نفرت نہیں کی کہ فلانا بچہ آیا تھی پیشاب کر گیا, تیرا بچہ میں گود نہیں لینا. میرے آقا نے یہ نہیں کہا مسجد سے باہر لے جاؤ, بچہ ہے پیشاب نہ کر دے. میری بات غور سے سنو, سرور کائنات کی محبت کا یہ عالم ہے. خطبہ دے رہے ہیں اور دونوں بچے گود میں. بچوں کا بھی حق ہے. میرے آقا نے اس نور بھری گود میں, سرور کائنات کی رحمت بھری گود ہے, اس گود میں ایک طرف امام حسن بیٹھے ہیں, دوسری طرف غلام کا بیٹا اسامہ بیٹھا. بات ختم کر. ایک عرابی پنڈی ہو گئی. ایک عرابی اٹھا, سردار اٹھا, کہنے لگا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے, میرے 10 بیٹے ہیں, مگر آج تک میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا. چودھری آدمی. میرے آقا نے فرمایا جو اس دنیا میں اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا, قیامت والے دن اس پر خدا رحمت کی نظر نہیں کرے گا. لا یرحم. جو یہاں محبت نہیں کرتا اپنی اولاد سے, اس پر قیامت والے دن اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. تم خدا کی, رسول کی اگر چاہتے ہو رحمت کی نظر تم پہ ہے, تم اپنی اولادوں سے پیار کرو. تھکو نہیں, آپ پیار سے سمجھاتے ہیں تو اولادیں ساری زندگی سیدھے راہ پہ چلتی رہیں گی. محبتوں سے سمجھائیں گے, اولادیں سیدھے راستے پہ جائیں گی. بات سنو, کیا کر دیا, کیڈا میڈا سونا سر. ایک بندے کے 20 بیٹے ہو سکتے ہیں, 50 بھی, 100 بھی, 80 ہوتے ہیں. 40 شادیاں, 80 شادیاں, 150 بچہ. یہ پتہ نہیں قرآن کی کڑی ہے. سارے مولوی دیوبندی جی انہوں نے لنگر کے دسترخوان دے کھاندے میں کہتے پوچھا جی کہ ساری نسل یہی صاحبزادیاں دی ہے, شاہی خاندان دی ساری حرام دی. 4 شادیوں کی تو کہانی تھی, جس کے لنگر سے یہ کھاتے, ان کا اسلام سے رشتہ ہی کیا ہے. میرا چاند ہے, میں تو بڑھا ہو گیا, بات کرتا ہوں, ایک دوسری بھول جاتی ہے, مگر بچوں 20 بچے ہوں, ساری زمین دے دے, کوٹھی بنا دے, بنگلہ بنا دے, اللہ اجر ضرور دے گا. اجر میرے نبی پاک نے فرمایا اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ. ٹھیک ہے, تانوں آج تے مولوی نہیں کرنا ہے, جیڑا اللہ تانوں دیندا ہے تہاڈی اولادوں نوں بھی دے گا. میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اولادوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ. یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی. چاند ہے, تو بیٹے کے لیے کوٹھی بنائی, بنگلہ بنایا, کار خریدی, اللہ اجر دے گا جتنا اس کی مرضی, تھوڑا دے بہت دے. 20 بچے, یا اللہ میں 20 بچوں کی شادی کی, یا اللہ میں 20 بچوں کو رہائش دی, یا اللہ میں 20 بچوں کو پڑھایا. سن میرا مصطفیٰ کیا کہتا ہے, کہتا ہے جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی, 2 بیٹیوں کی شادی کرنا والا مسلمان قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. بچیاں تو سر پہ اٹھانے والے بات 10 بچے تجھے جنت کی گارنٹی بھی ہے, جنت کی گارنٹی تو بیٹیاں میں آنے.
مجھے بھی آپ کو بھی حسن یار اپنی اولاد کا پیار کرنا یہ بھی میں سکھاؤں کتا اپنی اولاد سے پیار کرتا یہ میں نے سکھانا ہے جاؤ اپنے گھروں میں رحمت بن کے جاؤ تم دروازوں سے داخل ہو گھر والے خوش خدا کی رحمتیں ہیں تم رشتے نبھاؤ میرے نبی کریم نے فرمایا جو رشتے نبھائے گا قیامت کے دن بغیر حساب کے بخشا جائے وما علینا الا البلاغ دیر ہو گئی صدا آباد رہو میں کی کیا میرے تو چلو سے کوئی پیر بھائی ہونے ہونے کٹی جا شری والا پیر بھائی بیٹھے ہو میری گھر سنو آج گھر جا کے اے ہمیں سوال کرتے رہتے ہیں گستاخ سارے نبی کیا کہا سارے نبی میرے سرور کائنات کی امتی ہیں میرا آقا نبیوں کا نبی ہے فرشتے تو غلام ہیں فرمایا میرے 4 وزیر دنیا پہ ہیں 4 وزیر آسمان پہ تو وزیر تکڑا ہوتا ہے کہ بادشاہ تکڑا ہوتا ہے امتی کہتے ہیں جو نبی پاک کو مانے تو اگر فرشتیاں میرے نبی پاک کو نہیں منا ایک شیطان نے نہیں منا اللہ تعالیٰ کروڑا کٹ دے کمال ہے فرشتہ ایمان میرے آقا پہ نہ رہے وہ فرشتہ رہی یہ گستاخ ہیں ان کو میں اپنی زبان میں بڑا خوبصورت سمجھا سکتا ہوں وقت نہیں آگے ہتھے چڑھ گئے تو میں سمجھا ان کا نسخہ میرے پاس ہے سنو اس کائنات اس قرآن عرض پہ آنے والا ہر نبی میرے نبی کریم کا امتی ہے جب قرآن میں وعدہ اللہ نے ہر نبی سے کیا کہ تم میرے نبی پر ایمان لاؤ پھر اس کی مدد بھی کرو گے اس کی پتہ نہیں کہاں کہاں مدد ہوتی رہی یا مجھے تو نہیں پتا مگر وہاں تو ہو رہی تھی نا جب 50 نمازیں آئیں موسیٰ علیہ السلام فرمایا زیادہ کٹاؤ 5 ہو گئی سرکار لے آئے موسیٰ علیہ السلام پھر میں تو اڈی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی کہڑا سچا خدا دا رسول سی گئے 5 جوگی بھی نہیں سرکار پھیرا اور لاؤ اللہ معافی دے سرکار اور پھیرا لگاتے نماز معاف ہو جاتی یہ دیوبندی بھابی سنی جو بھی مشتے کھڑے ہیں مینار کھڑے ہیں میرے سرور کائنات کے نام پہ ٹکڑے کھا رہے ہیں میری آج بات سن میری خدا کی قسم نماز نہ ہوتی ان کا وجود کیا ہوتا ہے جا ہر مدہ میرے سرور کائنات کا ٹکڑا کھانے والا ہے میرے سبید ایک پھیرا اور مار دیتے تو کیا ہوتا کملی والا ہے وہ اگلا مانگنے والا ہے کملی والا مانگنے والا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو بے شک لیکن میں نے اس دن سمجھایا کہ میرے آقا کی امت کا اختصاص ہے بے شک قیامت کا دن 50,000 سال ہے 1 گھنٹہ بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا اگر 50,000 سال کھڑا ہونا پڑ جائے تو پھر اور کسی سزا کی ضرورت ہی نہیں مولوی نا 50,000 سال کا کہتے ہیں دن ہوگا سورج تپ رہا ہوگا زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی سورج شاید دوبارہ طلوع ہو قرآن تو کہتا ہے قیامت سے پہلے سورج بجھ جائے گا اذا شمس کو چلو کئی مولویوں نے پھر جلا لیا پھر سر پہ بھی لیا ان کو پتہ ہی نہیں سورج کیا ہے یہ سورج 9 کروڑ میل دور ہے اگر یہ 8 کروڑ پہ آ جائے یہ ساری زمین راکھ بن کے اٹھ جائے 1 کروڑ اور قریب آئے یہ ساری زمین راکھ بن کے اٹھ جائے کھانی کوئی نہ رہے پر کہتے ہیں سوے نیزے پہ سورج ہوگا زمین تک تپی ہوگی کانوں تک پسینہ ہوگا یہ انہی مولویوں کا آقا جو لوگوں کو بتاتے ہیں کیا کہا میرے سرور کائنات نے فرمایا بے شک 50,000 سال کا دن ہوگا بے شک یہ ساری مصیبتیں ہوں گی اور فرمایا قیامت کے دن اس وقت میرے نبی کے ماننے والے دنیا میں 150 کروڑ ہیں کتنے قیامت تک کتنے ہوں گے اس سے پہلے کتنے ہیں سنو اتنی بڑی امت ہے حساب بھی ہونا ہے کتاب بھی ہونا ہے منزلہ طے کرنا ہے ٹائم کتنا لگے گا میرے سرور کائنات نے فرمایا قیامت کا دن میری امت پہ اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں وہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے میرے سرور کائنات کی
سلام پڑھتے ہیں۔